بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یوٹیوب چینل آؤ قصہ سننے کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھیں۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام میں بھیجیں۔ چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں۔ جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت داری کی بنا پر میں آپ کو اس کا 2 گنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ نے اپنے ایک معتمد غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب میں ٹھہرے۔ نستورہ میسرہ کو بہت پہلے سے جانتا پہچانتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے میسرہ، یہ کون شخص ہیں جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ ان کا نام نامی محمد اور لقب امین ہے۔ نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا، اس لیے مجھے یقین کامل ہے نبی آخر الزماں یہی ہیں، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے تورات اور انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جان نثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا۔ اے میسرہ، میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحے کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی خدیجہ ایک بالا خانے پر بیٹھی ہوئی قافلے کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھیں۔ جب ان کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے قلب پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا اور وہ فرط عقیدت سے انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہیں۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ پھر میسرہ نے نستورہ راہب کی گفتگو اور اس کی عقیدت و محبت کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت محبت ہو گئی اور یہاں تک ان کا دل جھک گیا کہ انہیں آپ سے نکاح کی رغبت ہو گئی۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عفت مآب خاتون تھیں۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ پاک باز کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو ہالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا اور ان سے 2 لڑکے ہند بن ابو ہالہ اور ہالہ بن ابو ہالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو ہالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے کیا۔ ان سے بھی 2 اولاد ہوئیں، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بن عتیق۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ عقد نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا، مگر حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات کو دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیرت انگیز حالات کو سن کر یہاں تک ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا کہ خود بخود ان کے قلب میں آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھیں اور یہ طے کر چکی تھیں کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، اور کہاں خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جو ان کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھیں۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیں، پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور علیہ السلام کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا کہ اس رشتے کو پسند کرنے کی جو وجہ حضرت خدیجہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے وہ خود ان کے الفاظ میں یہ ہے، یعنی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ حضور علیہ السلام نے اس رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا۔ بھلا حضرت خدیجہ جیسی پاک دامن، شریف، عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتے کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی، اور حضور علیہ السلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد، شرفاء، بنی ہاشم و سرداران مدر کو اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ اس خطبے سے بہت ہی اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بوڑھوں کا آپ علیہ السلام کے متعلق کیسا خیال تھا اور آپ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا۔ ابو طالب کے اس خطبے کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا، اور ہم کو ماد اور مدر کے خاندان میں پیدا فرمایا، اور اپنے گھر یعنی کعبہ کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا، اور ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا، اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں، مال میں اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد، میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت و محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک، عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ جب ابو طالب اپنا یہ ولولہ خیز خطبہ ختم کر چکے تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ججزاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا، جس کا مضمون یہ ہے: خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتے میں شامل ہونے کو پسند کیا۔ لہٰذا اے قریش، تم گواہ رہو، خدیجہ بنت خویلد کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا، 400 مثقال مہر کے بدلے۔ غرض حضرت بی بی خدیجہ کے ساتھ حضور کا نکاح ہو گیا، اور حضور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ معیشت ازدواجی زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ حضرت بی بی خدیجہ تقریباً 25 برس تک حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہیں، اور ان کی زندگی میں حضور علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضور علیہ السلام کے ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ ہی کے بطن سے پیدا ہوئیں۔